ایک خوبصورت شام تھی۔ آسمان پر ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں پورے گاؤں پر پھیل رہی تھیں، مگر زارا کے دل کا اندھیرا کسی روشنی سے نہ مٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں ایک خالی جھولا پکڑا تھا جو کبھی کسی کے لیے خواب تھا مگر حقیقت میں ہمیشہ خالی ہی رہ گیا۔ زارا کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ شہر بھر میں مشہور تھی کہ یہ لڑکی تو ماں بننے کے قابل ہی نہیں۔ وہ ہر دن اپنے شوہر عدنان کی امید بھری آنکھوں میں دیکھتی اور ہر رات دعا کرتی کہ شاید اس بار اس کی جھولی بھر جائے، مگر ہر دفعہ آنسو ہی اس کا مقدر بنتے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اللہ نے ابھی تک اسے اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں تھا، لیکن گاؤں کی رسموں اور پرانی سوچ رکھنے والی ساس نے یہ بات زارا کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بنا دیا تھا۔ صبح سویرے جب زارا پانی لینے صحن میں آتی تو ساس کی تیز آوازیں کانوں میں پڑتی۔ ہائے میری قسمت، کیسی بانجھ بہو لادی ہے، بیٹے کے لیے نہ نسل چلے گی نہ نام، اور یہ الفاظ تیر کی طرح دل کو چھید دیتے۔ زارا نے کئی بار چاہا کہ وہ ساس کے قدموں میں گر کر کہے کہ اماں یہ سب میرے اختیار میں نہیں، یہ سب رب کے فیصلے ہیں، مگر اس کے لب خاموش رہتے، صرف آنکھیں بھر آتیں۔ عدنان نرم دل انسان تھا۔ وہ اکثر زارا کو تسلی دیتا کہ تم میری زندگی ہو، اولاد نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ساس کے طعنے آہستہ آہستہ عدنان کے دل کو بھی کمزور کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی کبھی خاموش ہو جاتا، جواب نہیں دیتا۔ زارا جان لیتی تھی کہ یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں۔ دن گزرتے گئے، محلے کی عورتیں جب بھی گھر آتیں تو زارا پر سوالات کی بارش کرتیں۔ ہائے بہو، اب تک خوشخبری کیوں نہیں دی؟ کوئی علاج کروایا کہ نہیں؟ یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے؟ اور ساس ان باتوں کو مزید بڑھا دیتی۔ ہاں بہنوں، لاکھ علاج کروا لیے مگر اس کے نصیب میں ہی ماں بننا کہاں۔ یہ جملے زارا کے دل کو لہو لہان کر دیتے۔ رات کے سناٹے میں وہ رب سے گڑ گڑا کر مانگتی، اپنے آنسو تکیے میں چھپاتی اور سوچتی کہ آخر اس کا جرم کیا ہے۔ وہ بھی تو ایک لڑکی تھی جس نے خواب دیکھے تھے، جو چاہتی تھی کہ کبھی اس کے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں، لیکن ہر خواب ٹوٹ کر اس کے قدموں میں بکھر جاتا۔ ایک دن حد تب ہوئی جب محلے میں ایک شادی تھی اور ساس نے سب کے سامنے کہہ دیا، کیا فائدہ ایسے سونے جیسے جہیز سے اگر بہو بانجھ نکلے۔ یہ جملہ زارا کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ وہ ساکت ہو گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں اور ہنسی کے زہریلے تیر اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ عدنان بھی وہاں کھڑا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ شاید اسے بھی الفاظ نہ ملے، مگر یہ خاموشی زارا کے لیے سب سے بڑی چوٹ تھی۔ گھر آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیا وہ واقعہ ہی اس گھر کے لیے بوجھ ہے؟ کیا عورت کی قیمت صرف اسی دن رہ جاتی ہے جب وہ ماں بن جائے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ کہاں کھڑی ہے؟ زارا کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ وہ رب سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ سب میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، لیکن میرا شوہر میری وجہ سے نہ ٹوٹے۔ دن بدن حالات سخت ہوتے گئے۔ ساس نے عدنان کو دباؤ دینا شروع کر دیا، بیٹا تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارا نام باقی رہے۔ یہ سن کر زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عدنان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں کے سامنے کب تک ڈٹ پائے گا۔ ایک رات عدنان نے زارا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میری دنیا ہو۔ لیکن اس لہجے میں ایک بوجھ، ایک بے بسی چھپی ہوئی تھی جسے زارا نے محسوس کر لیا، اور یہ احساس اس کے لیے سب سے بڑا زخم تھا۔ ایپیسوڈ کا پہلا حصہ یہاں تک ہے کہ زارا کی زندگی ایک تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہو گئی تھی۔
جہاں ہر طرف سے تانے طنز اور درد کے پتھر برس رہے تھے اور وہ خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی جنم لینے لگا کہیں وہ اپنا سب کچھ کھو نہ بیٹھے۔ رات کے اندھیروں میں جب سب سو جاتے تو زارا جاگتی رہتی، کبھی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی اپنے دل کو تھام لیتی جو جیسے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حالات اب زیادہ دیر تک ایسے نہیں رہ سکتے۔ ساس کی باتیں دن بدن زیادہ کڑوی اور زہر بھری ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن تو ساس نے عدنان کے سامنے کہا، بیٹا میں نے اپنا حق ادا کیا، تمہیں جوانی میں بیاہ کر دیا، اب تمہارا فرض ہے کہ اپنا خون آگے بڑھاؤ۔ یہ لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اس کا کیا ہے؟ کل کو چھوڑ دو گے تو کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ یہ سن کر زارا کے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ وہ کمرے میں دوڑی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان اندر آیا، اس کے قریب بیٹھا اور کہا، زارا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لیکن زارا نے دیکھا کہ عدنان کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی بے بسی ہے جو ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے لگتا جیسے عدنان اپنی ماں اور اپنی محبت کے بیچ کچل رہا ہے۔ یہ کشمکش زارا کے دل کو چیرنے لگی۔ وہ اپنے رب سے ہر رات سوال کرتی، یا اللہ کیا میرا ہونا واقعی ہی بوجھ ہے؟ کیا عورت کی عزت صرف اسی دن رہ جاتی ہے جب وہ ماں بنے؟ دن گزرتے گئے اور حالات کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن زارا کے سامنے ساس نے عدنان سے صاف صاف کہہ دیا، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، بس اب شادی کر لو، یہ زارا چاہے رہے یا جائے مجھے پرواہ نہیں۔ یہ سن کر زارا کی دنیا جیسے اندھی ہو گئی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے کہا، یا اللہ اگر میرے نصیب میں خوشی نہیں تو مجھے ہمت دے کہ میں دوسروں کی خوشی کے لیے قربانی دے سکوں۔ اگلے دن زارا نے عدنان کو بٹھا کر کہا، عدنان میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم دوسری شادی کر لو، تمہارے وارث چاہیے، تمہیں اپنا گھر چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے ساری عمر محروم رہو۔ یہ سن کر عدنان تڑپ اٹھا۔ اس نے زارا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم مجھے چھوڑنے کی بات دوبارہ مت کرنا، تم میری زندگی ہو۔ لیکن زارا کے آنسو اس کے الفاظ پر غالب آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت اس کے خلاف ہے، ماں کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ شاید عدنان ایک دن ہار مان لے۔ دنوں نے ہفتوں کا روپ لیا اور پھر ایک دن عدنان نے کہا، زارا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ماں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ زارا کے لیے تلوار سے کم نہ تھے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف خاموشی اوڑھ لی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں رہی تھی، بس تھکن اور دکھ کا سایہ تھا۔ اور پھر ایک دن فیصلہ کن لمحہ آ گیا جب ساس نے رشتے والوں کو گھر بلا لیا اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ عدنان دوسری شادی کرے گا۔ زارا کا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ وہاں کھڑی تھی، سب کی نظریں اس پر تھیں، کوئی ترس کھا رہا تھا، کوئی طنزیہ مسکرا رہا تھا اور کوئی خاموش تماشائی تھا۔ اس دن زارا نے کمرے میں جا کر ایک فیصلہ کیا، وہ گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی تاکہ عدنان پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں، کیونکہ وہ عدنان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اگلی صبح اس نے عدنان کے سامنے کہا، میں جا رہی ہوں، تمہیں تمہاری ماں کی خوشی چاہیے اور مجھے سکون چاہیے، یہ گھر اب میرا نہیں رہا۔ عدنان کے آنسو بہنے لگے، وہ روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر زارا نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر نکل گئی۔ راستے میں اس کے قدم لرز رہے تھے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہی بہتر ہے۔ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ والدین نے گلے لگا کر کہا، بیٹی ہم تیرے ساتھ ہیں،
لیکن زارا کے دل میں عجیب سا خلا تھا۔ وہ اپنے والدین کو دکھ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، عدنان نے کئی بار زارا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ساس نے بیٹے کو قید کر رکھا تھا۔ ایک دن اچانک عدنان نے سب سے بغاوت کر دی۔ وہ زارا کے والدین کے گھر آیا، دروازہ کھولا اور سب کے سامنے کہا، میں زارا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اگر میرا نصیب اولاد کے بغیر ہے تو بھی مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساس بھی یہ خبر سن کر ہکا بکا رہ گئی، لیکن عدنان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں گے، چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن میرا سکون تم ہو۔ زارا کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عدنان اس طرح سب کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور رب نے ان دونوں کے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ چند سال بعد جب ڈاکٹرز بھی نا امید ہو گئے تھے، قدرت کا کرشمہ ہوا۔ زارا امید سے ہو گئی۔ یہ خبر پورے خاندان کے لیے حیران کن تھی، حتیٰ کہ ساس کے آنسو نکل آئے اور اس نے زارا کے قدموں کو چومتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ زارا نے روتے ہوئے کہا، اماں یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر وقت نے وہ دن بھی دیکھا جب زارا کے آنگن میں بچے کی کلکاری گونجی۔ عدنان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ساس کے چہرے پر ندامت کی لکیریں تھیں، اور زارا کی دعا پوری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے صبر اور قربانی سے نہ صرف اپنی محبت بچائی، بلکہ یہ سچ بھی ثابت کر دیا کہ عورت کی قیمت صرف ماں بننے میں نہیں، بلکہ اس کے صبر اور وفا اور قربانی میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔